تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اعتکاف اور لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ حضرات کے سامنے معذرت خواہ ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ تک بر وقت نہیں پہنچ رہی۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے یہ ویڈیو لیٹ آپ کے پاس پہنچے گی، لیکن فائدے سے خالی نہیں، اس لیے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر دو بڑی عبادتیں ہیں۔ ایک عبادت جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اعتکاف کی عبادت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے آخری عشرے کی، اور دوسری بڑی عبادت جو ہم سب کے لیے ہے، رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی تاک راتوں میں جاگنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر تین وجوہات پر فضیلت ہے۔ پہلی وجہ کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے اندر اعتکاف والی سنت کو ادا کیا جاتا ہے، جو بہت بڑی عبادت ہے۔ اور دوسری بڑی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اور تیسری بڑی عبادت کہ لیلۃ القدر کے اندر عظیم الشان کتاب قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، جس کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کو قدر والی رات کے اندر نازل فرمایا۔ تو اخیر عشرے کی سب سے پہلی عبادت جس کو اعتکاف والی عبادت کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا، مسجد میں عبادت کی نیت سے رمضان کے آخری عشرے میں ٹھہرنا، روزے کی حالت کے اندر، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کی علماء نے تین قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم اعتکاف واجب ہے۔ کوئی آدمی نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو اس آدمی کے لیے اعتکاف کرنا واجب ہے۔ اعتکاف کے لیے روزہ یہ شرط ہے۔ دوسرا اعتکاف اعتکاف سنت ہے، جو ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اس سنت کو ادا کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، سنت اعتکاف، اللہ رب العزت اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں،
اور جو ہمارے بہن بھائی جو ہے 10 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں جہنم سے کس قدر دور ہو جائیں گے۔ تو اعتکاف کی کتنی بڑی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ اور تیسری اعتکاف کے جو ہے اعتکاف کی تیسری قسم جس کو نفلی اعتکاف یا مستحب اعتکاف کہا جاتا ہے کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو، یہ ہم سب کے لیے ہے کہ مسجد میں ہم جس وقت بھی داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں، تو جتنی دیر ہم مسجد میں بیٹھے رہیں گے ہمیں اعتکاف کا جو ہے ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہ اعتکاف والی سنت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، 13 سالہ آپ کی زندگی تھی، سوائے 1 سال کے باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال یہ سنت اعتکاف فرماتے تھے۔ 1 سال فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ تھے، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال وفات ہوا، جس سال دنیا سے آپ رخصت ہوئے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا جو ہے اعتکاف فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ جو ہے اعتکاف فرماتے تھے۔ اپنی پوری زندگی کے اندر آپ نے اعتکاف فرمایا۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات کا بھی یہی معمول تھا۔ تو اعتکاف والی عبادت جو ہے یہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن نے بھی ہمیں، قرآن سے بھی یہ ثابت ہے، اللہ نے اپنے جلیل القدر انبیاء حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو حکم دیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کی صفائی کریں، اور فرمایا کہ گھر کی صفائی کن کے لیے کریں؟ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کی گھر کی صفائی کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، جو اللہ اپنے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی مؤذن جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ ہم دفتروں کی صفائی کر کے اور دیگر جو ہے ملازمت کے پیشے کے اندر ہم صفائی کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کی گھر کی صفائی کرنا کتنے بڑے ثواب کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو حکم دیا کہ صفائی کریں اب میرے گھر کی، لیکن طواف کرنے والوں کے لیے اور اسی طرح اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے بھی جو ہے اعتکاف کی سنت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ جب تم اعتکاف کی حالت کے اندر مسجد میں ہو۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ مرد کا اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہونا چاہیے، اور عورتیں جو ہیں اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرے گی۔ تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اعتکاف کی جو ہے سنت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، اعتکاف کا حکم ہمیں مل رہا ہے۔ سابقہ باطل جتنے بھی فرقے تھے وہ سب کے سب اپنے معبودوں کے سامنے جو ہے ٹھہرتے تھے، جھکتے تھے، ان پر نظر و نیاز جو ہے وہ لوٹاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فرعون سے نجات دی، آپ اور آپ کے ماننے والے بنی اسرائیل بحر کلزم کو جب پار کیا، تھوڑی دور جا کر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا، اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی معبود ہونا چاہیے
کہ ہم اس کے سامنے جو ہے ٹھہریں، اعتکاف کریں۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ باطل فرقے جو ہے وہ اپنے معبودوں کے سامنے ٹھہرتے تھے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے جاتے، ٹھہرتے، اعتکاف کرتے اور ان پر نظر و نیاز دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو احکم الحاکمین ہے، جو ہمارا خالق، مالک، رازق، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے سامنے جو آدمی ٹھہرتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے غار حراء میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن جو ہے وہ ٹھہرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ کی روحانیت میں اتنی ترقی ہوئی کہ رب ذوالجلال نے جو ہے آپ کی روحانیت کی ترقی کی وجہ سے قرآن پاک کی ابتدائی آیات آپ پر نازل کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمائی، آپ کو کہا گیا کہ چلہ کاٹے، آپ کو طور پر گئے، چلہ کاٹا۔ چلہ کاٹنے کے بعد اللہ نے آپ کو بہت عظیم الشان کتاب تورات عطا فرمائی۔ تو یہ اعتکاف کی عبادت ایسی ہے کہ آدمی کی روحانی طور پر جو ہے ترقی ہوتی ہے، آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، مسجد میں آ کر جو ہے گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اعتکاف کرنے والا شخص جو ہے ان لوگوں کے برابر اجر و ثواب وصول کرتا ہے جو اپنے گھروں کے اندر رہ کر جو ہے کوئی بیمار ہوتا ہے اس کی تیمارداری کرتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے اس کی نماز جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا شخص اس کی نیت کی وجہ سے، اس کے اللہ رب ذوالجلال کے گھر کے اندر ٹھہرنے کی وجہ سے اللہ ان کے برابر اس کو اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے، بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اعتکاف کی سنت کو جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ وہ گویا کہ وہ اللہ رب ذوالجلال کے گھر کے اندر آ کر ایک دھرنے کی کیفیت کے اندر بیٹھ چکے ہیں کہ یا اللہ ہم ساری زندگی گناہوں کے اندر ہم نے گزاری، ساری زندگی لاپرواہی کے اندر زندگی گزاری، یا اللہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا ہم اس وقت تک جو ہے وہ جائیں گے نہیں۔ گویا کہ کوئی آدمی کسی کے گھر چلا جائے مانگنے کے لیے، ایک دفعہ جائے، دو دفعہ جائے، تین دفعہ جائے، آخر جو ہے وہ آدمی جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے بادشاہوں کی بادشاہ ذات ہے۔ وہ انسان جو اللہ کے گھر کے اندر آ کر اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو جو ہے کیسے معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور خاص طور پر آخری 10 دنوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین نے یہاں پر 2 قول ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول یہاں اس سے مراد جو ہے مفسرین کہتے ہیں رمضان المبارک کے اخیر عشر کی 10 راتیں مراد ہیں، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں پر ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہاں پر تطبیق کی ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں پر دنوں سے مراد جو ہے افضل ترین جو دن ہے وہ ذی الحجہ کے دن ہے، اور راتوں کے اعتبار سے جو ہے اہم ترین جو راتیں ہیں وہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی جو ہے وہ راتیں ہیں۔ اور اخیر عشرے کے اندر جو سب سے بڑی عبادت ہے لیلۃ القدر کی عبادت ہے، جس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر جو ہے تفسیر مظہری کے اندر جو ہے ایک روایت نقل کی۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا کہ 80 سال اس نے جہاد کیا، 80 سال اللہ کی عبادت کی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس آدمی نے 80 سال جو ہے صرف اللہ کی عبادت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ جو ہے بیان فرمایا تو صحابہ کے دلوں کے اندر بڑا تعجب پیدا ہوا کہ ہم کہاں اور یہ لوگ کہاں، یہ تو بڑے عبادت گزار ہیں، اللہ نے ان کو لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی ہیں اور یہ تو بڑی عبادت انہوں نے کی ہے، ہم ان کی عبادت کو کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ جب دل کے اندر
یہ تعجب پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کی صورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن پاک کو جو ہے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کو فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل امین اترتے ہیں، باذن ربہم، اللہ کے حکم سے، من کل امر سلام، یہ پوری کی پوری رات جو ہے سلامتی والی ہے، یا حتی مطلع الفجر، اور اس کی سلامتی جو ہے طلوع فجر تک جو ہے باقی رہتی ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ رب ذوالجلال نے اتنی عظیم الشان جو ہے وہ رات عطا فرمائی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو سالوں کے ساتھ جو ہے حساب لگایا جائے، ایک رات کی فضیلت جو ہے 83 سال عبادت کے برابر بنتی ہے۔ تو گویا کہ بنی اسرائیل کا وہ آدمی عبادت گزار 80 سال اس نے عبادت کی، اور جو آدمی لیلۃ القدر کی رات کے اندر جا کر گزارے گا، اللہ کے سامنے آہوزاری کرے گا، اس کو 1083 سال کے برابر جو ہے اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی اعتکاف کی حالت کے اندر ہیں، خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو جو ہے لیلۃ القدر کی تلاش کے اندر ہم سب کو جاگنا چاہیے، اور اس رات کو جو ہے تلاش کرنا چاہیے۔ روایت کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لیلۃ القدر کی تعیین کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے، راستے میں آپ نے دیکھا 2 صحابہ کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، آپس میں لڑ جھگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھگڑے کو دیکھا، تو اللہ رب العزت نے آپ کے دماغ سے وہ تعیین جو ہے وہ اٹھا دی گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات کے بارے میں جو ہے صحابہ کو نہ بتا سکے۔ اب اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی جو ہے بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی، جھگڑا جو ہے یہ بہت نحوست والا کام ہے، اور اکثر ہمارے جھگڑے جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتے ہیں۔ لوگ جو ہے بات کے اوپر جو ہے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ وهو الد الخصم، کہ اللہ کے نزدیک جو ہے مبغوض ترین آدمی جو ہے وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ تو یہ جھگڑا کرنا جو ہے یہ شیطان کی صفت ہے، اس لیے ہمیں جھگڑے سے جو ہے وہ باز آنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس رات کے اندر جو تعیین جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی حکمتیں ہیں۔ اگر تعیین جو ہے بتا دی جاتی کہ یہ رات جو ہے فلاں جو ہے تاریخ کے اندر ہے اور فلاں جو ہے طاق رات کے اندر ہے، پھر ہوتا یہ کہ ہم ایک دن اللہ کی عبادت کرتے، پھر کہتے ہماری عبادت کی چھٹی ہے، اور سالہ سال جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے در پر نہ آتے۔ اس کے اندر بھی کئی حکمتیں ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ ہمارے لیے آسمان سے جو ہے آپ دسترخوان نازل کریں، ہم پھر اللہ کو مانیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، قرآن پاک کے اندر یہ قصہ مذکور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آپ پر جو ہے دسترخوان نازل ہوگا، پھر اگر آپ نہیں مانیں گے اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ ایسے اگر ہمیں بتا دیا جاتا کہ یہ رات جو ہے فلاں رات فلاں تاریخ کے اندر ہے اور فلاں طاق رات کے اندر ہے، تو اگر ہم اس وقت بھی شراب پی رہے ہوتے، اس وقت بھی جو ہے چوری جو ہے کر رہے ہوتے، ڈاکہ زنی کر رہے ہوتے، دیگر گناہ کر رہے ہوتے، تو ممکن تھا کہ اللہ کا عذاب جو ہے اللہ کا عذاب کا کوڑا ہمارے اوپر برس جاتا۔ اس کے اندر بے شمار جو ہے حکمتیں ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث کے اندر اس رات کی کوئی تعیین جو ہے ہمارے لیے بیان نہیں ہوئی ہے، بلکہ بعض اہل علم سے جو ہے وہ منقول ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے 27 جو ہے وہ 27ویں شب کے اندر ہے، لیکن یہ بات بھی جو کوئی حتمی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اپنا جو ہے ایک قضیہ ملایا ہے اور اندازے سے ایک بات کہی ہے،
اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ اس رات کی صبح کے اندر جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کی شعاعیں تیز نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض اہل علم سے منقول ہے کہ اس رات کے اندر جو سمندروں کا کھارا پانی ہوتا ہے اللہ اس کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا کہ اس رات کی صبح کو وہ گئے، غسل کیا، پانی کو چیک کیا اور پانی واقعتاً جو ہے وہ میٹھا ہو چکا تھا۔ اور اسی طرح جو ہے بعض اہل علم کا قول آتا ہے کہ اس رات کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، جیسے جو ہے سورۃ القدر کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ جبرائیل امین اور دیگر جو ہے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ رات بڑی بابرکت ہے۔ ہمیں جو ہے یہ ہمارے پاس جتنے بھی ایام باقی ہیں ہم طاق راتوں کے اندر کم سے کم جو ہے جاگنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت تھوڑی سی ہماری عبادت کی وجہ سے ہمیں لیلۃ القدر جو ہے اس سے نوازنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم یقیناً ہمیں یہ رات نصیب ہو جائے تو ہماری جو ہے بخشش اور مغفرت جو ہے اور 1000 مہینوں کے برابر جو ہے ہمیں اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ اس لیے تمام ناظرین و سامعین سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے جتنے بھی اب رمضان المبارک کے ایام باقی ہیں ان کو قدر جانیں اور ان کے اندر جو ہے اپنے آپ کو عبادات کے اندر کھپائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان بقیہ ایام کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔